حال ہے بچوں آپ کی؟ الحمدللہ. وقت گزرتے گزرتے پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت گزرتا کیسے ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمیں گھڑی کی آواز اس وقت سنائی دیتی ہے جب ہم سو رہے ہیں. رات کی اس پہر جب تمام جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں بند کر دیتے ہیں تو گھڑی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سنتے ہیں آپ گھڑی کی آواز. تو یہ کیا ہمیں احساس اور پتہ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. سب سے پہلے اس دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے جس پاور پہ کام کیا جاتا ہے وہ لسننگ پاور ہوتی ہے. وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے. چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے نا وہ صرف سنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. تو وہ سننے کی حص کو 2 سال 3 سال سنتا ہے، ورڈز کو الفاظ کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہماری صلاحیت ہے وہ سننے کی. جب تک ہم بغور سنیں گے نہیں، ریئیکٹ نہیں کریں، ہمارے وجود میں اس نظام کائنات کو چلانے والے نے، مالک کائنات نے 5 حواس خمسہ رکھی. دیکھنے کی حص، سننے کی حص، سونگنے کی حص، چکھنے کی، چھونے کی. ایسے ہی ہے یہ 5 حصے ہم وقت کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر کسی ایک حص اگر کم ہوتی ہے تو 4 حصے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ان 4 کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ ایک کے اوپر سوچنا چاہیے. کیونکہ سننا پہلے ہے. کیا ہے؟ تو جب تک ہم غور سے نہیں سنیں گے ہم تب تک چیزوں کو ریئیکٹ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے سننے کو اس لیول پہ لے جائیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہو. غیر ضروری آوازیں جو ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں. آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشن سیٹ کر لیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے. ایک بار جب سیٹ کر لیں گے تو پھر کسی کی نہ سنیں، پھر کسی کی نہ سنیے گا، کہ میری یہ ڈائریکشن مجھے میری منزل پہ لے کے جائے گی. ایک بار سنا کہ تندرستی ہے، ایک بار سنا بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار. اب اس پہ عمل ہوگا. کیا ہوگا؟ بغیر عمل کیے ہوئے ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس سننے کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے کے جانا ہے. کیا لے کے جانا ہے؟ اور وہ لوگ جو آنکھوں والے ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ کون آ گیا کون چلا گیا، کیونکہ وہ غور ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں سے ہم بار بار ملیں گے تب بھی وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. لوگوں کو اگر ذات عزیز ہے تو وہ خود کی ذات عزیز ہے. کیا؟ خود کی ذات عزیز ہے. ان کو اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، اپنے سوا. تو اس کو ہم انسانیت نہیں کہتے، وہ انسانیت نہیں ہے. اگر خود کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا یہ حیوان ہے. سارے حیوان دیکھیں ایسے کرتے ہیں. جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہیں وہ نہیں کرتے، وہ کمال نہیں کر رہے. جب تک ہم کسی اور کا بھلا نہیں کریں گے تب تک انسانیت نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ انسانیت نہیں ہوگی. تو ہماری یہ 5 حواس خمسہ جب تک ہم ان پہ کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہمیں حق نہیں ہے دوسروں کی رحمت. کیا؟ جیسا کہ میرے ہاتھ ہیں، میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں؟ نہیں نہ کر سکتا، کیونکہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے.
سب سے پہلے میں نے ان پہ کنٹرول کرنا. کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. یہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ کتابیں پڑھتے ہیں, لینگویجز کو سمجھتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ان پاورز کو سمجھنا ہوگا. ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ پاور رکھ دی کہ ہمارے فنگر پرنٹ پوری دنیا میں کسی سے نہیں, کسی سے ذرا اونچی بولے, ہمارے فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتے. نہ ہمارے بعد کے لوگوں سے ملیں گے, نہ ہمارے جو پہلے گزر چکے ہیں تک قیامت تک کے لوگوں سے نہیں ملیں گے. کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ پوری دنیا میں آٹھوں انسان بس رہے ہیں, کسی سے فنگر پرنٹ نہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے اندر وہ وجود, ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. ہماری دنیا میں کوئی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں کاپی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ اپنی تعلیم کو کمپیئر کر کے, اپنے تجربات کو کمپیئر کر کے, اپنی تنخواہ کو کمپیئر کر کے ہم خود انسلٹ کرتے ہیں. کوئی اور نہیں. دنیا میں کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں. دنیا میں خود کو کمپیئر نہ کیا کریں, کیونکہ جب ہم خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم خود کی انسلٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اونچی بولے, ہم خود ہی کرتے ہیں. عزت بھی ہم خود کرتے ہیں, انسلٹ بھی ہم. ہمیں کبھی بھی زندگی میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, نہ ہم نے اپنی تعلیم کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, نہ اپنے تجربات کو کمپیئر کرنا ہے, نہ اپنی سرگرمی کو کمپیئر کرنا ہے. میں یونیک ہوں, میری کوئی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں ہے, کیونکہ میرا بنانے والا ایک ہے. میرا یہ بتا رہا ہے. اس پاور کو سمجھیں کہ یہ پاور وجود کے اندر ہم کام کر رہی ہے. اسی طرح ہم اس پاور کو بھی سمجھیں گے, پھر ہماری یہ زبان ہے یہ بولتی بھی ہے اور ٹیسٹ بھی کرواتی ہے نا. ہر طرح کے پھل کا ٹیسٹ بتاتی ہے. کوئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ زبان پہ رکھو, آٹومیٹک سسٹم, خود بخود. کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف زبان میں کچھ بھی رکھو گے فوری بتاتے ہیں. کوئی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ پاور موجود ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے. اسی طرح ہماری آنکھیں سنتی, جو بھی ہو, جیسی بھی اسمیل ہو, سنتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ آٹومیٹک سسٹم خود بخود ہے. تو یہ انسٹال ہوا ہے ہمارے وجود کے اندر. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, ہم دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے. مالک کائنات نے کسی میں فرق نہیں ڈالا. اگر ایک پاور اس کے پاس کم ہے تو دوسری کو اس نے بڑھا دیا, دوسری کو زیادہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کانوں سے زیادہ سنتے ہیں. سنتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے سنتے ہیں کہ نہیں؟ جو سنتا ہے زیادہ ہوتا ہے ہے نا. کبھی بھی نہ سوچو میری پاور انکریز ہو گئی. 5 پاور ہے میرے پاس, ایک نہیں ہے تو میں شکوہ نہیں کرتا, گلا نہیں کرتا. صحت ہے, باقی ساری چیزیں تو ایک جیسی ہیں. ہاتھ 2 ہیں, میرے بھی 2 ہیں. تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ہاتھ 2 ہیں. پاؤں میرے بھی 2 ہیں, سب کے 2 ہیں. کان میرے بھی 2 ہیں, سب کے 2 ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ زبان مجھے بھی دے دی, مجھے تندرستی بھی دے دی. میں پھر کیوں نہ کہوں اللہ تیرا شکر ہے, سب کچھ تو دیا ہے تو نے مجھے, کس چیز کی کمی نہیں, سب کچھ ہے, صرف میرے سوچنے میں. تو وہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھ چاہیے کہ دوسروں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے ہمدردی لے کے آئیں. کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر غرور نہ کیا کریں,
کیونکہ یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو دینے والا ہے. تو یہ ہمیں امانت ملی ہے، ہم نے امانت ہی لوٹانا. کیا کرنا ہے؟ تو وہ اس مالک کو ہی لوٹانا ہے. تو پھر ہمیں ان پاور کی قدر کرنی چاہیے اور اس صلاحیت کو سمجھنا چاہیے کہ آخر میں دنیا میں کسی سے کیوں نہیں ملتا، میں دنیا میں کیوں نہیں ملتا، آخر ایسی وجہ کیا ہے. اس سسٹم کو سمجھیں. آپ جب ہم سے بار بار ملیں گے تو ہم آپ کو پاور کی نشاندہی کریں گے کہ اس کو سمجھ کے آپ زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکیں گے. یہ ایک فن ہے. یہ کیا ہے؟ فن سیکھنے سے ہی آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ہم آپ کو وہ فن آہستہ آہستہ اس فن کے بارے میں سکھائیں گے. تو پھر دیکھیے گا دنیا میں کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اپنے اس وجود کو سمجھا کریں، اپنے یہ ہاتھ اپنے وجود پہ لگا کے دیکھیں کیا کہنے، کیسے ہاتھ ہیں، کیسے بال ہیں، آخر یہ اتنا وجود بن کیسے گیا، یہ کس فیکٹری میں یہ میرا وجود تیار ہو گیا. کمپیوٹر کہیں تو بنے ہیں نا، موبائل کہیں تو بنے ہیں نا، یہ شوز کہیں تو بنتے ہیں، چشمے کہیں تو بن رہے ہیں نا. تو یہ وجود بھی تو کہیں تیار ہو رہا ہے کہ نہیں. اس فیکٹری کے بارے میں ہم نے پتہ کرنا ہے. ہم بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں پتہ. تو پھر دیکھیے گا کہ پوری دنیا آپ کے لیے کس طرح تسخیر ہوتی ہے. ہم تسخیر کائنات ہیں اس دنیا میں. کیا ہے؟ تو ہمیں اس وجود کو سمجھنا ہوگا. تو جب ہم اس وجود کو سمجھیں گے تو ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. کریں گے نا دنیا کو لیڈ؟ ہاتھ اٹھا کے آپ بھی کریں گے. ہم دنیا کو لیڈ کر کے بتائیں گے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے جو تم کے اندر ہے، وہ میرے اندر بھی ہے. کیونکہ میرے ساتھ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا. میں نے اس کو خود سے کبھی دور نہیں فیل کیا، خود کو دور نہیں فیل کیا. تو اس کو سمجھیں، اس سسٹم کو سمجھیں، اس نظام کو سمجھیں کہ یہ آخر نظام ہے کیا. جب سمجھ جائیں گے زندگی اتنی خوش ہو جائے گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.